ایک اعلان ہوا چاہتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر وہ شخص جو ان سے اختلاف رکھتا ہے وہ غدار ہے، جو ان سے کسی بھی بات پر کسی بھی قسم کا اور کسی بھی طریقے سے، خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، ان کے ایجنڈے سے کوئی بھی معمولی سا اختلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ غدار ہے۔ پاکستان میں ہر وہ معزز شہری جو اپنے حقوق مانگتا ہے وہ بھی غدار ہے، اور پاکستان میں ہر وہ صحافی جو اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرتا ہے وہ مہا غدار ہے۔ یہ غداری انسان آخر بانٹتا کیوں ہے اور پھر پاکستان میں یہ عام کیوں ہے؟ ایک بات کے لیے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج کل جو آوازیں میں سن رہا ہوں یہی ہمارے خلاف اٹھی، یعنی وہ آوازیں توازن کے ساتھ ہمارے خلاف اٹھا کرتی تھی۔ جب کبھی ہمارے علاقوں سے کوئی گروہ اٹھتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ را کے ایجنٹس ہیں، یہ این ڈی ایس کے لیے کام کرتے ہیں، مگر آج جب ان پر خود آئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے غدار ہیں۔ غدار پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ جب آپ کے مخالف بن جاتے ہیں تو آپ پر غداری کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ میری مراد عمران ریاض خان سے ہے۔ کچھ دیر قبل انہوں نے خطاب کیا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بھی ان کے سامنے تھے، اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا میں غدار ہوں؟ اگر میں غدار ہوں تو یہاں پر سننے والے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنا مجمع ہے، یہ سارے غدار ہیں۔ ان کو فرق نہیں پڑتا، چاہے سارا پاکستان غدار ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان مزید چیخے چلائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ پڑے گا۔ آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور پاکستان میں جس کی طاقت ہے، جس کی اصل حکومت ہے، جو رول کرتا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ کو غدار ثابت کرتا ہی رہے گا۔ منظور پشتون کی شکل میں اٹھنے والی آواز اگر غدار ہے، یا پھر ہر وہ پختون جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے وہ سارے غدار ہیں، تو پھر اس دھرتی میں جو آپ ان کے ترجمان بنے ہوئے تھے، اور میں جانتا ہوں باخدا آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہوگا، آپ نے اپنے تقریر میں بھی اظہار کر دیا کہ آپ بھی تو مجھے بتاتے تھے کہ یہ تو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آج جب میں انہی چوروں کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ روک جاؤ، آپ کہتے ہیں کہ تھم جاؤ، اور آپ مجھے پھر غدار بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کا یہ ہمیشہ، پاکستان کا نہیں، پاکستان میں جو مقتدر حلقے ہیں، یہ ہمیشہ میری نظر میں یہ غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ استعمال بھی کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو کہیں کا چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ شاید عمران ریاض انہی الفاظوں کے ساتھ، انہی کاموں کے ساتھ، انہی اعمال کے ساتھ اپنے آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ جیسے عمران خان نے سب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے مخالف نہ ہو، اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کسی پر اعتماد کرنا ہے۔ جن کی طرف اشارہ تھا وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ اب پورا پاکستان جان گیا ہے، جو ہمیں غدار کہتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ تم افغانی ہو یا افغانوں کے ساتھ آپ کی کچھ زیادہ ہی ایموشنز ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ افغان کو پاکستان پر ترجیح دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم آواز اٹھاتے تھے کہ ہمیں یہ حقوق چاہیے، صرف اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی اس طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے قتل و قتال بند کیا جائے، صرف اس لیے کہ وہاں پر ہم ایک پاکستان کی آئین کو چاہتے تھے، پاکستان کے قانون کو چاہتے تھے، مگر ہمیں کہا گیا کہ تم غدار ہو۔ آج پورا پاکستان جب اسی کرب کو محسوس کر رہا ہے تو میں انہی کے ساتھ اسی کرب کو محسوس کرتا ہوں کہ اب ان کو کم سے کم معلوم تو ہو جائے گا کہ آخر غدار کیسے بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں اور کون بناتے ہیں، سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ عمران ریاض خان پر کل 4 ایف آئی آر درج ہوئی۔ ان ایف آئی آرز میں بنیادی طور پر جو متن تھا، ایک ہی متن تھا، چاروں مزدوروں نے مختلف شہروں میں یہ ایف آئی آر درج کیے، جو مزدور ہیں، جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی وہ مزدور ہیں، اور چاروں ایف آئی آر میں ایک ہی لفظ، ایک ہی جملے اور ایک ہی متن ہے۔
کہ عمران ریاض غدار ہے. وہ اس وقت جو بات کر رہا ہے غداری کر رہا ہے. وہ جو بھلک بھلک کر آوازیں کس کر اس نظام کے خلاف اور اس آپریشن کے خلاف جو قوت کے ساتھ بول رہا ہے ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے. وہ یہ بات کرے کہ میں ڈروں گا نہیں, آپ مجھے مار دیں, آپ میرے ویپنز لے کے جائیں, آپ جو بھی کرنا ہے کر لیجئے, مگر وہ یہ غداری کر رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ غداری ہے تو میں یہ غداری کرتا رہوں گا. اگر یہ غداری ہے اور آپ اسے غداری تصور کرتے ہیں, کیونکہ آپ ہی نے مجھے لگایا تھا کہ یہ لوگ چور ہے, ڈاکو ہے, آپ نے مجھے انویسٹیگیشن دکھائی تھی, فائلیں پڑھوائی تھی, آپ نے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی, عدالتوں کی رپورٹس آپ نے پڑھوائی تھی. آج جب یہ لڑائی میں لڑ رہا ہوں اور آپ اس لڑائی سے بھاگ چکے ہیں یا اس لڑائی کو آپ درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو یہ میرا مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ لڑائی ہے اور میں وہ لڑتا رہوں گا. انہیں بڑی دلچسپ باتیں کی, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور اس کو ذرا اس درد کو آپ محسوس کیجئے کہ وہ کس طریقے سے اس وقت پاکستان کے اس نظام پر بھلک بھلک کر رو رہا ہے, اور اس درد کو محسوس کیجئے گا جو وہ اس وقت محسوس کر رہا ہے. آئندہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے, جب بھی کبھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آواز اٹھے, تو یاد رکھیے گا کہ وہ آواز صرف اور صرف اپنے حق کے لیے ہوگی. کوئی دوسرے ملک کا کوئی ایجنٹ کسی دوسرے ملک کے لیے کسی بھی قسم کے وہ سروسز فراہم نہیں کرتا. وہ اس نظام سے, ان لوگوں سے, ان اداروں سے, ان کے ایک بدسلوکی سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں, تبھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غدار بناتے کون ہیں. غداروں کے ساتھ جب آپ اس طرح سلوک کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اور آج وہ آپ فیس بھی کریں. سنیے عمران ریاض کو, انہیں کیا کہا. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.